سورہ الرعد رکوع نمبر 3 تلاوت. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سورہ الرعد رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اس سے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے یعنی نازاں ہوئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے نہیں مگر کچھ برت لینا. سورہ الرعد رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع کی جو پہلی آیات ہیں وہ بیک وقت مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے حق میں، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں اور ان کی تعریف میں نازل ہوئی، اور ان آیات میں جس کو اندھا کہا گیا اس سے مراد ابو جہل ہے. پھر اس کے بعد ایمان والوں کی تعریفیں بیان ہوئیں اور بتایا پہلے تعریف کس کی ہوئی؟ محمد کے خدا کی پچھلے رکوع میں. اب تعریف کس کی ہوئی؟ محمد کو ماننے والوں کی، اس خدا کو ماننے والوں کی تعریف، حضور کے غلاموں کی تعریف ہو رہی ہے. فرمایا کہ جو اے محبوب جو جانتا ہے جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، تمہارے رب کے پاس. اشارہ کیا کہ اس پورے رکوع میں جو بات آ رہی ہے وہ رب محمد کی بات آ رہی ہے. تو خدا کے ساتھ ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ اللہ کی صمدیت کا بندے کے ساتھ ہے. اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن بندوں کے لیے اس نے نظام بنایا کہ بندو تم بڑے محتاج ہو، تم ڈائریکٹ مجھ سے مانگنے کی شان نہیں رکھتے ہو، ڈائریکٹ مجھے منانے کی شان نہیں رکھتے. تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں 1 ہوں یا 10 ہوں. تمہیں میری توحید کی اطلاع دی تو محمد مصطفیٰ نے اطلاع دی ہے، اس لیے تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے، تمہیں میرے ساتھ جو جڑنا ہے مصطفیٰ کے. تو اس لیے رب کی بات کر دی، محمد کے رب کی، تیرے رب کی. اے نبی جو تیرے رب کی بات کو یہ جانتا ہے کہ وہ تیری طرف اترا ہے اور وہ حق ہے، یعنی تجھے بھی مانتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے اور تیرے رب ہونے کو بھی مانتا ہے. تیرے رب
یعنی میں تیرا رب ہوں. وہ اس وجہ سے اللہ کو مانتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اے نبی, اور پھر جو تیری طرف اترا ہے اس کو وہ حق مانتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ حمزہ ابن عبد المطلب. مفسرین نے فرمایا کمن ہوا آما, اس کی طرح ہو جائے گا جو اندھا ہے. تو ابو جہل کی بات آئی تو صرف اندھا کہا, اور پوری آیت کے اندر لمبی بات کی تو حضرت حمزہ کی بات کی. بتایا اپنوں کی بات ذرا لمبی ہوا کرتی ہے, غیروں کو صرف اشارہ ہی کیا جاتا ہے. اس کو اندھا کہہ کر بس اس کی اوقات بتا دی. انما یتذکر اولو الالباب, انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت تو وہی مانتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے. تو پتا چلا جو نصیحت مانتا ہے وہی عقل والا ہے خدا کی نظر میں. بڑا کتنا ہی سیانا بندہ ہو, لیکن اگر نصیحت پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں بے وقوف ہے. اچھا نصیحت کون مانتے ہیں؟ اب یہاں سے آگے صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے. بتاؤ نا, یہ ساری جتنی بھی اس رکوع کے اندر شانیں ہیں, سب سے پہلے یہ شانیں قرآن کی ان باتوں پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ اہل بیت اطہار نے, صحابہ کرام نے, حضور کے گھر والوں نے, ازواج مطہرات نے, امہات المومنین نے, سیدہ فاطمہ الزہرا نے, حسن و حسین نے, علی المرتضیٰ نے, جعفر ابن ابی طالب نے, عقیل ابن ابی طالب نے, عباس بن عبد المطلب نے, عبداللہ بن عباس نے, عبداللہ بن عمر نے, ابو ہریرہ نے, طلحہ نے, زبیر نے, عبد الرحمن ابن عوف نے. ان ہستیوں نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. فرمایا جو لوگ ایسے ہیں ان کی شان سنو. کیا شان ہے ان کی؟ جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان والے سارے رشتہ داروں کو جمع کرے گا. ومن صلح من آبائہم, ان کے آباء میں بھی جتنے ہوں گے وہ سب ان کے ساتھ ہوں گے. وازواجہم, ان کے جوڑے بھی سارے. یا ازواجہم میں بیبیاں بھی مراد ہے, اور اس کی ایک تفسیر میں نے یہ پڑھی, ازواجہم میں جوڑے سے مراد یہ ان کے دوست جتنے ہوں گے, ان کے سنگی یار, ان کے بیلی یار, ان کے کلاس فیلو, ان کے ساتھ پڑھنے والے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, اور ان کی خدمت کرنے والے, ان کے نوکر چاکر, وہ بھی ان کے ساتھ رکھے جائیں گے. وذریاتہم, ان کی ساری اولادیں. والملائکۃ, اور فرشتے, یدخلون علیہم من کل باب, فرشتے ہر طرف سے ان کو مبارکیں دینے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, تمہیں سلام ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ایک آیت کریمہ کے ایک کلمہ ہے ومن صلح من آبائہم, ان کے آباء میں سے جو یہ ایمان والوں کا یہ درجہ ہے. ذرا تصور کرو مصطفیٰ کریم کے آباء کا کتنا بڑا درجہ ہوگا جی. ایمان والے کے ماں باپ جتنے بھی ہیں, ان کی رشتے, ان کے جدی پشتی جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں, ان کو جب اللہ پاک اس وجہ سے جنت میں بھیج رہا ہے کہ تمہاری فلاں پشتوں میں ایک ایمان والا گزرا ہے, چونکہ تم بھی سارے ایمان والے ہو, تو چونکہ تم ایمان والے ہو, لیکن تمہاری فلاں آبائہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ آبائہم سارے کے سارے صالح تھے, نیک تھے, مگر جنت میں اس لیے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ تمہارا فلاں پڑ پوتا, فلاں نسلوں میں آگے آنے والا بچہ اتنا نیک ہے, اس کے صدقے اور طفیل میں اللہ پاک تمہیں بھی اس کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر رہا ہے. جب نیچے سے فیض اوپر جا سکتا ہے تو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ محمد کے صدقے ساری خدائی کو فیض مل رہا ہے, محمد کے طفیل سارے انبیاء کو نبوت مل رہی ہے. نیچے سے اگر فیض آباء کو پہنچ سکتا ہے تو یہاں سے بھی سارے انبیاء کو پہنچ سکتا ہے, نبی پاک سے بھی سارے انبیاء کو فیض پہنچ سکتا ہے. یہ قرآن کی اس آیت سے یہ عقیدہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور کے صدقے سارے نبیوں کو نبوت ملی, حضور کے طفیل آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی, تو کوئی پوچھتا ہے یار حضور تو بہت بعد میں آئے, آدم علیہ السلام کو کیسے؟ بھئی یہ قرآن پڑھو نا, قرآن کریٹیریا دے رہا ہے, قرآن کنسپٹ دے رہا ہے, قرآن نظریے کو کلیئر کر رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے من آبائہم, من آبائہم, یعنی یہ تو نہیں کہا من والد و والدہ, نہیں, آباء میں تو پھر والد بھی والدہ بھی آ جاتے ہیں, نانا نانی بھی آ جاتے ہیں, دادا دادی بھی آ جاتے ہیں, تو پھر آگے پردادا پردادی بھی, نکر نانا نکر نانی بھی, دکر دادا دکر دادی بھی, چھکر دادا چھکر نانا بھی, پھر آگے جتنے مجھے تو اس کے رشتے بھی نہیں گننے آتے کہ کس طرح وہ پورے آباء جہاں تک بھی چلے جاؤ. قرآن نے اسے محدود نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے جو اسے محدود کرنے والا ہو؟ تو یہ فرمایا وذریاتہم, پھر اولاد, اور وہ بھی نیچے تک رشتہ چلا جائے. اگر آباء میں
فیض ملتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی امی جان بھی جنتی، مصطفیٰ کریم کے ابا جان بھی جنتی، نانا نانی بھی جنتی، دادا دادی بھی جنتی، اور پھر چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام تک ساری نسل مصطفیٰ، اوپر آبائے مصطفیٰ جنتی، اور پھر وہاں سے آگے سلسلہ چلا تو مصطفیٰ کریم سے آگے ذریاتہم، وہاں سے سلسلہ آگے چلا تو حضرت فاطمہ ذریت میں آتی ہیں، حضرت حسن ذریت میں آتے ہیں، حضرت حسین ذریت میں آتے ہیں، اور آل رسول ذریت میں آتے ہیں، پھر قیامت تک آنے والے ساری ذریت مصطفیٰ، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے، ان کے اندر ایمان ہوگا، حضور کے ساتھ عقیدہ سچا ہوگا تو وہ بھی جنت میں انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔